نہیں سمجھتا، وہ حسین کو بڑا بندہ سمجھتا تھا، ناز تھا اس پر، استقامت و صبر کی انتہا تھی، اس لیے سارے ہیڈز 5 دنوں میں ڈال دیے۔ جو وَنَقْسِمْ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے دستے، بھوک کے دستے، نقص اموال کے دستے، کیفیات ذات کے قتل کے دستے، ثمرات کے نقصان کے دستے، مگر بشارت کیا دی؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، ساتھ خوشخبری سنا دی کہ اس اپروچ کے بعد جو ثابت قدم نکلا اس کے لیے انعام بہت بڑا، اتنا بڑا جتنا فرش زمین والے سوچ بھی نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگر ان تمام مصائب کے بعد تم ایک سادہ سا جملہ بول گئے، ایک سادہ سی بات کہہ گئے کہ یہ تمام بلا اللہ کی طرف سے آئی ہے، تمام نقصان اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور میرے اللہ ہی کو پلٹ جائیں گے، تو فرمایا صلہ یہ ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان لوگوں پہ میری طرف سے درود و سلام ورحمہ اور میری رحمت ہے ان پہ۔ اور اگر کوئی ذہین سمجھے جائیں گے، کوئی پڑھے لکھے سمجھے جائیں گے، کوئی انٹلیکچوئل سمجھے جائیں گے، اولئک هم المہتدون، تو یہی ہو۔ اور خواتین و حضرات، دوسری اپروچ اس سے بھی کہیں سادہ، غلطی ہوئی، خطا ہوئی، ظلم ہوا، اپنی جانوں پہ کمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یونس بن متی غضب میں بھرا ہوا چلا، وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر، تو خیال کیا کہ ہم پیغمبر ہونے کی وجہ سے اس کا حساب نہ لیں گے، اس پہ آزمائش نہ ڈالیں گے، پھر ہم نے اسے ظلمات میں گھیرا، فنادى في الظلمات، ہم نے اسے اندھیروں میں گھیرا، گپ مچھلی کے پیٹ میں گھیرا، امید کی کوئی کرن نہ چھوڑی، گنبد بے در میں گھورا، نہ کوئی دروازہ دریچہ، نہ کہیں روزن ہے۔ ایسے حال میں پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ہمیں پکارا اس نے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پرفیکٹ ہے نا اللہ میاں، تجھ سے تجھے نہ خطا ہو سکتی، میں امپرفیکٹ ہوں نا، مجھ سے ہو گئی ہے نا، I'm sorry، مجھے معاف کر دے۔ کتنا سادہ سا، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے نا، تجھ سے تو نہیں خطا ہو سکتی، میں تو نہیں ہوں نا غلطی سے مبرہ، اے پروردگار ہو گئی ہے نا، میں معافی کا طلبگار ہوں، انی کنت من الظالمین، مجھ سے خطا ہو گئی، میں روشنی سے نکل گیا، مجھے تھوڑی سی۔ خدا نے کہا کیا خوبصورت انداز ہے، کیا بہترین بات کی میرے بندے نے، کیا سادگی سے بات کی، میرا اعتراف پاکیزگی کیا، اپنا اعتراف عجز کیا، خطا کی معافی سادے سے طریقے سے مانگی، انی کنتم I'm sorry، oh Lord God I'm sorry۔ کہا کہ نہ صرف انجینہ من الغم، نہ صرف یہ کہ میں اسے غم سے نجات دی، میں نے، ذرا غور کیجئے گا اس آیت کریمہ کا کیا مطلب بنا، نہ صرف یہ کہ میں نے اس کو غم سے نجات دی، کذالک ننجی المؤمنین، سند لکھ دی اللہ نے، سند لکھ لی کہ ہم ہر مومن کو اسی طرح نجات دیں گے اگر اسی نے اسی سادگی سے، اسی محبت سے، خدا کو خدا جانتے ہوئے، اپنے آپ کو بندہ جانتے ہوئے، اقرار وفا کرتے ہوئے، عہد غلطی کرتے ہوئے اگر ہم سے اسی انکسار سے دعا مانگے، ہم یقیناً اسے معاف کریں۔ اور خواتین و حضرات، تیسرا وہ کلمہ ہے جو متقدمین کا ہے، متاخرین کا ہے، صاحب ہمت لوگوں کا ہے، جنہوں نے خدا کے لیے قوت و ارادہ کو ترک کیا،
جو بزرگ و برتر کو اختیار سونپ گئے انہوں نے زندگی کے تمام مسائل کو اللہ پہ چھوڑ دیا. وفوض امری الی اللہ ہے، تمام امور اللہ کو سونپے. ان اللہ بصیر بالعباد، بلا شبہ وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. تیسری اپروچ بڑی سادہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ میری کوئی قوت نہ میرا کوئی ارادہ، جو کچھ میرے اللہ کا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ برا نہیں کر سکتا. میں جانتا ہوں کہ میرا دین میرا سب سے بڑا محافظ اور دوست ہے. میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ میرا سب سے بڑا دوست ہے. کچھ بھی کر لو، میں اپنے اختیارات اپنے اس اللہ کو سونپتا ہوں جو ہمیشہ میری بہتری چاہتا ہے، جس نے کتاب میں لکھ دیا ہے وَكَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ رحمت، کہ میں ہر حال میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا. خواتین حضرات، یہ تمام اسباق اگرچہ میں جستا سید حجویر کے ذکر کے ساتھ مینشن نہیں کر سکا، مگر وہ ایسا مرشد ہے کہ تمام تعلیم، تمام علم اگر ایک طرف چھوڑ دیا جائے اور صرف سید حجویر کے انالیٹیکل پروسیسز کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا پرابلم اپنی کم تعلیمی بنتی ہے. اسی لیے بہت سارے کشف المحجوب پڑھ کر زیادہ حجاب علم میں کھو جاتے ہیں. یہ جو شیخ عربی نے کبھی کہا تھا کہ علم حجاب اکبر ہے، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ کم علمی، lack of understanding, personal wishful thinking of changing the meanings of the text, they become our major problem. کیونکہ شیخ کی کہی ہوئی باتیں خلاف نفس ہے، اور کیونکہ اللہ کے ساتھ اللہ کو چاہنا خلاف نفس ہے. اس لیے ہر حال میں جب ہم استادان مکرم کی باتیں سنتے ہیں تو ان کی تعویل میں گنجائشیں نکالتے ہیں. کم از کم سید حجویر کے انالیٹیکل پروسیس کے بعد ایسا کوئی امکان موجود نہیں. وما علینا الا البلاغ. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انا نسألک بانک انت اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا نسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عین صغیر وفی اعین الناس کبیرا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیة. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فإنه لا یملکها الا انت. اللہم رب النبی محمد اغفر لی ذنبی واذهب غیظ قلبی واجرنی من ذلات الفتن ما احییتنا. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صل علیہ کل ما ذکرک الذاکرون. اللہم صل علیہ غافل عن ذکرہ الغافلون وسلم تسلیما کثیرا. Thank you so much. Thank you so much for listening so patiently. خواتین حضرات، 15-20 منٹ کے لیے نماز کا وقفہ کر کے پھر ہم یہاں جمع ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سارے زوال کا باعث بھی ایک ہے. قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا تم پلٹ جاؤ گے میں پلٹ جاؤں گا، تم لوٹ آؤ گے میں لوٹ آؤں گا. تو اگر ہماری ترجیحات بدل جائیں، جیسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا گیا کہ زمانہ آخر میں بنو افراق کو غلبہ ہوگا، تو اصحاب رسول نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، مور و ملخ کی طرح ہوں گے. تو اصحاب تو بہت تھوڑے تھے اور انہوں نے بہت بڑے بڑے غلبے پائے تھے، تو وہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہوگی؟ کہا ان پہ دنیا کی ہوس غالب ہوگی.
تو بڑی بات یہ ہے کہ اس مسلمان کے ایمان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جس پرائیورٹی کے تحت مسلمان کو جینا ہوتا ہے، اسلام ایک طرز جہاد ہے، اسلام ایک لٹرل کنفیشن ہے جس سے آدمی مسلمان ہوتا ہے. جب ہم لٹرل کنفیشن سے پریکٹیکل معاملات کو جاتے ہیں، all religion is a movement from literal to the practical. اور جب ہم لفظی اعتبار سے عملی اعتبار کو بڑھتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان مسلم one of the very most corrupt people on God's earth، اور بلکہ ہمیں فخر حاصل ہے کہ کبھی ہمیں پہلا نمبر نصیب ہوتا ہے، کبھی دوسرا نصیب ہوتا ہے. تو اہل یورپ کے جو بہت سارے قصیدے گائے جاتے ہیں، انہوں نے اپنے سسٹمز کو سروائیول پہ مرتب کیا ہے، انہوں نے کسی خدائی خوف پہ متمم نہیں کیا. اور جو مسلمان خوف خدا سے نکل جائے وہ ہر چیز کے خوف سے نکل جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کوئی سینٹر آف اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہ جاتا، ہم ہر جگہ مسافر ہیں. بلکہ مسلمانوں کا پھیلاؤ، ان کا آنا جانا، ان کے مختلف جگہوں پہ جانا، اگر آپ غور سے دیکھو تو جیسے طارق نے کہا تھا کہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست، کہ ہر زمین اللہ کی زمین ہے، اس لیے ہماری مملکت ہے. تو اس سلسلے میں ہم بہت دور آ گئے. چواں مرغے کے در صحرائے ہر شام کو شاید پر بفکر آشیانہ، ہم اس پرندے کی طرح جو گھونسلے سے بہت دور آ گئے. تو اگر ہم گھونسلے کو پلٹنا چاہیں تو اس میں عافیت ہے، اخلاق ہے، طاقت ہے، قوت ہے. جب تک ہم اپنی پرائیورٹیز کو چینج نہیں کرتے، مرتب نہیں کرتے، یہی کشف المحجوب سکھاتی ہے، یہی ان کا یہ کم ترین شاگرد سکھا رہا ہے. یہی آپ کو چاہیے غور کرنا کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کا سینٹر کیا ہے. وقت ہے، حکومت ہے، معاشرت ہے، قانون ہے کہ اللہ ہے. جس نے اللہ کو اکاؤنٹیبلٹی کا سینٹر جانا، خدا اس کے دل سے خوف اور حزن کو دور کر دیتا ہے. کرامات الہیہ سے اس کی مدد کی جاتی. افسوس تو یہ ہے کہ ہم کرامات ڈھونڈتے ہیں مگر اہلیت کرامات سے ہم ناشناسا ہیں. دس از دی اونلی کاز. جب آپ پلٹ آؤ گے اللہ کو، اللہ آپ کی طرف پلٹ جائے گا. اور خدا کو نہ فوجیں چاہیے، نہ میزائل چاہیے، نہ 24,000 کی آرمری چاہیے. وہ تو ایک موسیٰ کے ذریعے جا کے فرعون مصر سلطنت کو پلٹ دے اور الٹ دے. اور انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار اس قوم عالین کے مقابلے میں تنہا ہوں. تو کہا اچھا تجھے مجھ پہ شبہ ہوا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تو یہ کیوں نہیں کہتا میں تیرے ساتھ ہوں، جاؤ. اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. obviously جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور خدا کا کہنا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ میرے بارے میں سستی نہ کرنا، مجھے میرے مقام سے گرا کہ تم عزت نہیں حاصل کر سکتے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، غم و بلا تم پہ بہت آئیں گی. یہ ہمارا طریقہ ہے. لا تبدیل علی سنت اللہ، لا تبدیل علی کلمات اللہ. نہ اللہ کا کلام بدلتا ہے، نہ طریقہ کار بدلتا ہے. جب آپ ان طریقوں سے نکل جاؤ گے تو ہمارا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہو اگر ایمان والے ہو. اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو ہم غالب نہیں ہیں. دوسرا سوال کسی ساتھی نے دیا ہے، How can we judge our set of priorities؟ پرائیورٹی کو جج نہیں کرنا پڑتا. 2-3 طریقے ہیں. یعنی being a small teacher today, I think میں وہی طریقہ کار آپ کو بتا سکوں جس میں ایک تنہا، ایک اکیلے آدمی نے جد و جہد کی، شناخت کی، قدر کی. یہ بھی کوئی دعویٰ میرا نہیں ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ کہاں تک میں نے اسے سوچا سمجھا جانا، جتنی اس کی توفیق ہوئی اتنا مجھے میسر ہوا. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ مینٹلی ڈیسائیڈ کر لیتے ہو تو اس کا دوسرا قدم ہے اس پرائیورٹی کو مینٹین کرنا. بہت سارے لوگ حقوق العباد کو سمجھتے ہیں کہ وہ تسبیح ہے، مگر ایک بڑی خوبصورت بات کسی نے پوچھی حضرت سعید بن المسیب سے
اور کہا کہ کیا ایسا حرام ہے جس میں حلال کا شائبہ نہیں، اور کیا ایسا حلال ہے جس میں حرام کا کوئی شائبہ نہیں؟ تو فرمایا اللہ کا ذکر ایسا حلال ہے جس میں کوئی حرام کا شائبہ نہیں، اور غیر اللہ کا ذکر ایسا حرام ہے جس میں کوئی حلال کا شائبہ نہیں۔ تو اگر آپ اللہ کو چاہتے ہو اور اس کی پرائیورٹی مینٹین کرنا چاہتے ہو